مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے مدینہ کی بادشاہت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے لیے پچھلے 4 ماہ سے 2 اونٹنیاں ببول کی پیٹیاں کھلا کھلا کر تیار کر رکھی تھی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بغیر قیمت کی اونٹنی ہرگز نہ لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجبوراً قیمت قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ادھر وہ کافر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر رکھا تھا، وہ کافی دیر تک باہر کھڑے انتظار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے خبر کر دیا اور وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے اور کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے بیٹے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئے اور جبل سور کے غار میں جا کر پناہ لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ جو نوجوان تھے، رات کو غار میں سوتے تھے اور صبح منہ اندھیرے شہر میں جا کر اس بات کا پتہ لگاتے تھے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی انہیں خبر ملتی وہ شام کو واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام غار میں بکریوں کا دودھ پہنچا جاتا تھا۔ غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوراک یہی تھی۔ اس طرح جبل سور میں 3 راتیں گزر گئیں۔ دوسری جانب صبح کو قریش مکہ کی آنکھیں کھلی تو وہ پلنگ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر آگ بگولا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے ہیں تو وہ سٹ پٹا کر رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار سور تک جا پہنچے۔ ان کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کافر جب غار کے قریب آ گئے تو اللہ کے حکم سے وہاں ببول کا ایک درخت اگ آیا اور اس کی ٹہنیوں نے پھیل کر غار کو پوشیدہ کر دیا۔ غار کے دانے پر مکڑی نے جالا بوت دیا، ساتھ ہی 2 کبوتر آئے اور گھونسلہ بنا کر انڈے دیے۔ چوتھے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عریقت کو، جو کہ ایک کافر تھا لیکن جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا، اسے رہنمائی کے لیے معاوضے پر مقرر کر لیا۔ وہ آگے آگے چل کر راستہ بنا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 1 روز تک چلتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اب قریش نے اعلان کروا دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک جشام نے جب یہ سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ وہ منہ کے بل گر پڑا۔ اس نے ہمت نہ ہاری، دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھا کیا، لیکن اس مرتبہ گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دنس گئے۔ یوں وہ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار مدینہ کے حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے۔ قریش کے سردار جب ہر طرف سے منہ کی کھا چکے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ مدینہ کے رئیس عبداللہ بن ابی سلول نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اپنے ملک میں پناہ دی ہے بلکہ وہاں تیزی سے اسلام بھی پھیلنے لگا ہے، تو وہ جل کر کباب ہو گئے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی سلول کو ایک خط لکھا، تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، تم ان کو قتل کر ڈالو یا پھر انہیں مدینہ سے باہر نکال دو، ورنہ لات و حبل کی قسم ہم سب تم پر حملہ کر دیں گے، تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔
یہ وہ زمانہ تھا جب انصار مدینہ عبداللہ بن ابی سلول کو اپنا بادشاہ تسلیم کر چکے تھے اور اس کی تاج پوشی کی رسم کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مدینہ میں دو قبیلے آباد تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ ان دونوں قبیلوں کی آپس میں شدید جنگ ہوئی جس سے دونوں قبیلے کمزور ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی سلول نے دونوں قبیلوں میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا تھا اور یوں دونوں قبیلوں نے اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا۔ عبداللہ بن ابی سلول بڑا چالاک انسان تھا، وہ مدینے کا سردار نہیں بننا چاہتا تھا بلکہ وہ تو مدینے کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اس نے دونوں قبیلوں کے سرداروں سے کہا، تمہاری آپس کی آئے دن کی لڑائیاں صرف اسی وقت ماند ہو سکتی ہیں کہ تم کسی کو اپنا بادشاہ بنا لو اور دونوں قبیلے اس کی اطاعت کر لو۔ اس طرح تمہاری طاقت مضبوط ہو جائے گی اور کسی کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہ ہوگی۔ دونوں قبیلے عبداللہ بن ابی سلول کو اپنا بادشاہ بنانے پر تیار ہو گئے۔ اس کے لیے بادشاہی تاج تیار کرایا گیا اور طے ہوا کہ ایک عظیم الشان جلسے میں اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کی جائے گی۔ اسی دوران مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ انصار نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، ان کی خوب عزت کی، ان کی خوب آؤ بکت کی، ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ ایک انقلاب سا آ گیا تھا۔ انصار کی ساری توجہ مسلمانوں کی طرف تھی۔ تاج پوشی کی رسم ملتوی ہو چکی تھی۔ اب انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار تھا۔ عبداللہ بن ابی سلول کو یہ سب بڑا برا لگ رہا تھا۔ مسلمانوں کے آنے سے اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ چکی تھی۔ اس کے سینے پر سانپ لوٹ رہا تھا، مگر اس نے ضبط سے کام لیا، کسی پر اپنی ناراضگی ظاہر نہ ہونے دی بلکہ چپ چاپ خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ چند دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ کی اکثریت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کر لی۔ زیادہ تر لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودی بھی موجود تھے، انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ آنا بہت برا لگ رہا تھا، مگر وہ مجبور تھے کیونکہ ان کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے انہوں نے خاموشی ہی میں خیریت جانی۔ قریش مکہ کے خط کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے مخالفوں کے پاس تشریف لے گئے جو قریش کی اس چال میں آ کر مسلمانوں کے خلاف بڑک اٹھے تھے، حتیٰ کہ ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تمہارے لیے اب دو ہی راستے ہیں، یا قریش کی دھمکی کے مطابق مسلمانوں سے جنگ کرو یا پھر جنگ نہ کرنے کی صورت میں قریش کے مقابلہ کے لیے مجبور ہو جاؤ۔ لیکن اگر تم نے مسلمانوں سے لڑنے کو ضروری سمجھا تو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے ان بھائیوں اور بچوں کو قتل کرو گے جو مسلمان ہو چکے ہیں اور ایک خدا پر ایمان لا چکے ہیں۔ اگر تم قریش کی دھمکی میں نہ آئے تو پھر قریش سے جنگ تمہارے لیے غیروں سے مقابلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مدینہ کے رہنے والوں کے دل میں اتر چکی تھی۔ ان باتوں نے لوگوں کی سوچوں کا رخ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب مجمع بکھر چکا تھا۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی توفیق سے ابی سلول کی شرارت بیان کروں گا۔ ہماری آئندہ ویڈیو کا موضوع ہوگا کہ ابو سلول کی شرارت۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔